رات کا سناٹا تھا اور کوہ کاف کے محل میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ہوا کے سرسرانے اور پرندوں کی دھیمی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شہنشاہ کوہ کاف کا محل، جو دن کے وقت ہنسی مذاق اور خوشیوں سے گونجتا تھا، آج ویران لگ رہا تھا۔ ملکہ ماہپارہ اپنے کمرے میں بستر پر نیم دراز بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ ان کی گود میں نومولود شہزادہ فیروز، ان کا سب سے چھوٹا چشم و چراغ، سو رہا تھا۔ ملکہ کو فیروز کی پریشانی ستا رہی تھی۔ کئی دن سے وہ بے قرار اور بے چین تھا۔ ملکہ نے نرمی سے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا، جیسے اس کا درد خود پر لے لیں۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ فیروز کی یہ بے چینی کوئی نئی نحوست کا اشارہ تو نہیں ہے۔ اسی وقت ایک پراسرار آہٹ پر انہوں نے چونک کر نظر اٹھائی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی، جس کا چہرہ چاند کی مانند روشن تھا، کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ محل کی ایک اہم شخصیت تھی۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے ملکہ کے پاس آئی، جیسے کوئی پرچھائی ہو۔ اس کے قدموں میں ایک انوکھی سی خاموشی تھی۔ ملکہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس لڑکی پر بہت بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ اس کے آنے سے محل میں ایک نئی امید کی کرن جاگی تھی۔ وہ لڑکی، جس کا نام روشنی تھا، مسکرائی اور کہا، ملکہ، فیروز کیسا ہے؟ مجھے اس کی حالت کے بارے میں فکر ہو رہی تھی۔ ملکہ نے جواب دیا، روشنی، فیروز کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بے چینی دیکھ کر پریشان ہوں۔ روشنی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فیروز کے ماتھے پر رکھا۔ اس کا ہاتھ ایک لمحے میں چمک اٹھا اور فیروز کی بے چینی کم ہو گئی۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ فیروز کے اندر نئی توانائی آ رہی ہے۔ فیروز نے ایک گہری سانس لی اور اس کے بعد وہ پرسکون ہو گیا۔ ملکہ نے حیرانی سے روشنی کی طرف دیکھا۔ روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں ملکہ، فیروز کی صحت اب بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ ملکہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ فیروز کا سکون ملکہ کے دل کو سکون دے رہا تھا۔ ملکہ ماہپارہ کمرے میں داخل ہوئی تو روشنی اپنے نرم و گداز بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ ملکہ نے کہا، ضرورت نہیں ہے روشنی، تم لیٹو، آرام کرو۔ روشنی کی دائیں طرف نہایت خوبصورت نومولود بچہ سو رہا تھا۔ اتنے میں ملازمہ کمرے میں آئی۔ اس نے ادب سے ملکہ کو سلام کیا اور بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے کہا، جنات کی شہزادی کرشنا، یہ ہمارے خاندان کا سب سے چھوٹا چشم و چراغ ہے اور میری آنکھ کا تارا۔ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خاص طور پر تمہاری ہے۔ باقی کنیزوں کو میرا پیغام دے دو، کسی بچے کی پرورش میں مجھے ذرا بھر کوتاہی نہیں چاہیے۔ ملازمہ نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، جو حکم ملکہ کا، اور چلی گئی۔ روشنی نرم و گداز بستر پر اپنے شاندار پلنگ کے سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ ملکہ بیڈ پر روشنی کے پاس بیٹھی اور بولی، جب سے تم ہمارے خاندان کا حصہ بنی ہو، لگ رہا ہے جیسے ہمارے خاندان سے مایوسی کے بادل ہٹ گئے ہیں، جیسے کوئی بد دعا تھی جو اپنے اختتام کو پہنچی۔ پھر ملکہ نے روشنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی، روشنی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس محل میں آج یہ رونق صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ بچوں کی آوازیں تمہاری وجہ سے محل میں گونج رہی ہیں۔ روشنی نے کہا، میں آپ کی امیدوں پر پورا اتری ہوں، پیچھے نہیں ہٹی۔ اب آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں، کبھی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گی، میرا مان رکھیں گی۔ ملکہ نے کہا، ارے یہ کوئی کہنے کی بات ہے، میرے لیے سب سے پہلے تم اہم ہو۔ اگر اب بھی میں یا محل کا کوئی فرد تم سے گلہ شکوہ کرے تو دراصل اس کے اپنے اندر وفا نہیں ہے، اور میں تمہارے ساتھ وفا نبھاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ روشنی نے جواب دیا، بہت شکریہ ملکہ، میں تو اس محل اور یہاں کے ہر فرد کو اپنا سمجھتی ہوں۔ اب یہ میرا گھر ہے، میرا جینا مرنا یہاں ہے، میں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے؟ ملکہ نے کہا، اپنا گھر ہوتے ہوئے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اور آرام کرو، کیونکہ تمہیں اس وقت آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے تمہارے لیے نمکین گوشت تیار کروایا ہے، اس وقت تمہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملکہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شہنشاہ کوہ کاف کے محل میں پچھلے 1 سال میں 25 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ محل میں ہر طرف خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ دوسرے قبیلے کے جنات مٹھائیوں کے ٹوکرے اور قیمتی تحائف لے کر شہنشاہ کو مبارکباد دینے کوہ کاف آ رہے تھے۔ شہنشاہ اور ملکہ دونوں مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگے ہوئے تھے۔ جسے بھی روشنی کے بارے میں علم ہوتا وہ دنگ رہ جاتا۔ آنے والا ہر مہمان پہلے یہی خواہش ظاہر کرتا کہ اسے روشنی سے ملنا ہے۔
محل میں ہر کوئی یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ روشنی محل کے لیے بہت بابرکت ثابت ہوئی ہے۔ دراصل شہنشاہ کی کئی ملکہ اور ان گنت بیٹے تھے، مگر شہنشاہ کے کئی بیٹے اپنے کمروں میں نہایت پراسرار طریقے سے مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ جو بیٹے شادی شدہ تھے، برسوں سے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ شہنشاہ کے منجلے 2 بیٹوں کی اولادیں ہوئیں، مگر پیدائش کے 1 گھنٹے بعد ہی وہ چل بسے۔ کوہ کاف میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شہنشاہ کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پریشانی کے عالم میں شہنشاہ نے روس سے کئی بڑے جادوگروں کو بلوایا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، لیکن صرف ایک جادوگر شہنشاہ کو یہ بتانے میں کامیاب ہوا کہ محل پر کسی نحوست کے سائے ہیں، مگر وہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ شہنشاہ کے کچھ اور بیٹے بھی شاید اس نحوست کی نظر ہو جائیں۔ ہاں، مگر شہنشاہ کے سب سے چھوٹے شہزادے کی جس سے تیسری شادی ہوگی، وہ اس محل میں دوبارہ خوشیاں لائے گی، مگر وہ کوئی جن زادی نہیں ہوگی، وہ انسان زادی ہوگی، اور اس کا نام رے سے شروع ہوگا۔ شہنشاہ نے جادوگروں کو تو واپس بھیج دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس انسان زادی کی تلاش شروع کر دی جس کے نام کا پہلا حرف رے تھا۔ اور ایک دن انسانوں کی دنیا میں ایک جن زادے کو روشنی نیم بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ روشنی کون ہے۔ اس نے روشنی کو اٹھایا اور کوہ کاف لے آیا۔ روشنی کو شہنشاہ کے قریبی سردار کے گھر لے جایا گیا۔ جب روشنی کو ہوش آیا اور شہنشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ ایک انسان زادی جس کے نام کا پہلا حرف رے ہے، سردار کے گھر پر انسانوں کی دنیا سے نیم بے ہوشی کی حالت میں لائی گئی ہے، شہنشاہ نے فوراً اسی جادوگر کے پاس روشنی کا نام بھیجا۔ جادوگر نے شہنشاہ کو واپسی صرف یہ پیغام دیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ محل کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ شہنشاہ نے یہ سنا تو روشنی کو محل میں بلوا لیا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بہت بیمار تھی۔ ملکہ نے اپنی زیر نگرانی روشنی کا علاج کروایا اور اس کی خاطر مدارت کی۔ چند دنوں کے بعد ہی روشنی کی صحت بحال ہونے لگی۔ اسے ملکہ نے بتا دیا تھا کہ وہ کوہ کاف میں جنات کے درمیان رہ رہی ہے، مگر جنات کے اچھے رویے کی وجہ سے وہ جنات سے خوفزدہ نہ ہوئی، بلکہ وہ ان کے درمیان نارمل طریقے سے رہ رہی تھی۔ ملکہ کو روشنی کے اس رویے نے بھی بے حد متاثر کیا۔ ملکہ نے شہنشاہ سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے آنے والی صرف بابرکت ہی نہیں، بہادر بھی ہے۔ شہنشاہ نے ملکہ سے کہا کہ اس لڑکی سے اس کے خاندان کے بارے میں معلوم کریں۔ میں اس لڑکی کی شادی ہر حال میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ نے روشنی سے جب یہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ لاوارث ہے۔ لاوارث نہ ہوتی تو نیم بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر کیوں پڑی ملتی؟ بہرحال روشنی نے شہنشاہ کے بیٹے سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ محل میں ہر طرف چھوٹے شہزادے کی شادی کی گونج سنائی دینے لگی۔ چھوٹے شہزادے کی پہلے بھی 2 بیویاں تھیں، مگر دونوں میں سے کسی کی اولاد نہیں تھی۔ روشنی چھوٹے شہزادے عماد کی تیسری بیوی بننے جا رہی تھی۔ اس شادی کو بہت دھوم دھام سے کیا جا رہا تھا۔ اس کی بڑی وجہ جادوگر کی پیشن گوئی تھی کہ ایک انسان زادی شاہی محل کے مکینوں کی قسمت بدلے گی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی اور روشنی چھوٹے شہزادے عماد کی دلہن بن گئی۔ روشنی جو کہ خود ایک انسان زادی تھی، وہ کوہ کاف کے شہنشاہ کی بہو بن کر محل میں آ گئی۔ یوں جنات کے درمیان ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا جس کا تعلق انسانوں کی دنیا سے تھا۔ صرف محل کی نہیں، پورے کوہ کاف کی نظریں روشنی پر ٹکی تھیں کہ اس کے آنے سے کس طرح محل کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ شادی کے 1 مہینے بعد محل کے مکینوں کو خوشخبری ملی کہ روشنی حاملہ ہے۔ یہ وہ خوشخبری تھی جسے سننے کے لیے سب کے کان ترس گئے تھے۔ روشنی کی واہ واہ ہونے لگی۔ اسے شہزادیوں جیسی عزت ملی ہوئی تھی۔ ملکہ نے اس کی خوب آؤبھگت کی، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ جنات کے بچے پیدا کرنا آسان نہیں تھا۔ روشنی بہت زیادہ بیمار رہی تھی، مگر اس کی قوت برداشت حیرت ناک حد تک زیادہ تھی۔ 3 ماہ بعد شہنشاہ کے چھوٹے شہزادے عماد کے ہاں 10 بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل تھیں۔ پورے کوہ کاف میں ایک نئی بحث چل نکلی کہ کیا روشنی واقعی انسان زادی ہے، کیونکہ ایک انسان زادی 3 ماہ کے اندر جنات کے اتنے سارے بچے کیسے پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ خصوصیت تو صرف جننی میں ہوتی ہے۔ ہر کوئی روشنی کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، مگر ملکہ ان تمام باتوں سے قطع نظر روشنی پر صدقے واری جا رہی تھی۔ 3 ماہ بعد روشنی کی صحت بحال ہونے لگی تو پتہ چلا کہ روشنی ایک بار پھر حاملہ ہے۔ محل میں ایک بار پھر خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ جہاں دوسرے جنات روشنی پر حیران تھے، وہیں محل کی دوسری بہوئیں پریشان تھیں۔ کچھ روشنی سے متاثر تھیں، کچھ احساس کمتری کا شکار تھیں، اور کچھ روشنی سے حسد بھی کرنے لگی تھیں۔
کیونکہ روشنی کی وجہ سے محل میں ان کی اہمیت تقریباً ختم ہی ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک 3 مہینے بعد 15 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ پورے محل میں خوشیوں کے شادیانے گونج رہے تھے۔ ہر دن شام کے بعد کوہ کاف میں جشن کا سما ہوتا۔ سارے کوہ کاف میں چراغاں کیا جاتا، ڈھول بجائے جاتے اور کوہ کاف کے تمام جنات رات کے کھانے پر مدعو ہوتے۔ تقریباً 1 ہفتے تک تقریبات کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس دوران شہنشاہ نے اسی جادوگر کو بھی خاص طور پر بلوایا تاکہ اس سے مستقبل کے بارے میں مزید بہترین رائے لی جا سکے۔ روشنی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے فیروز کو لیے محل کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ شفا خانے کی بڑھیا جنزادی وہاں حاضر ہوئی۔ اس نے روشنی کو آداب کیا اور بولی، چھوٹی بہو، کسی گہری سوچ میں گم ہے؟ روشنی خاموش رہی۔ بڑھیا جنزادی بولی، ماضی کے کچھ پنے اتنے سیاہ ہوتے ہیں کہ انہیں آگ لگا دینی چاہیے۔ روشنی نے کہا، میں تو خود اس آگ میں ہر لمحہ جل رہی ہوں، میں خود کو کیسے ٹھنڈا کروں؟ بڑھیا جنزادی نے کہا، چھوٹی بہو، آپ اس وقت کوہ کاف کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بہو ہیں۔ آپ نے شہنشاہ کی نسل کو ایک بار پھر زندہ کیا ہے۔ آپ کی بدولت محل کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ میری مانیں تو ماضی کے گرداب سے نکل آئیں اور اپنی زندگی جئیں۔ روشنی نے کہا، مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا کہ میں جنات کے درمیان اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں نے 25 بچوں کو جنم دیا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں ہو رہا کہ میں کوہ کاف کے شہزادے کی بیوی بن چکی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تیسری بیوی ہوں۔ بڑھیا جنزادی نے روشنی کی بات کو کاٹا اور بولی، بے شک تیسری ہو، مگر سب پر بھاری ہو۔ تو اگر چاہے تو اس کوہ کاف پر راج کرے اور میں مستقبل کو بھانپ سکتی ہوں۔ تیری گود میں تیرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا کوہ کاف کا سب سے طاقتور شہزادہ بنے گا۔ اگر آج یہ سب کا لاڈلا ہے تو یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اس بچے کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ میری بات یاد رکھنا۔ اتنے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بڑھیا جنزادی نے سرگوشی کی، کوئی آ رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ملکہ بالکنی میں آئیں۔ وہ روشنی کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ اس نے روشنی کی گود میں سوتے بچے پر مسکراتی نظر ڈالی اور بولی، لاؤ، فیروز کو مجھے دے دو۔ ملکہ نے بچے کو گود میں لیا اور کہنے لگیں، روشنی، تم نے کہا تھا کہ تم لاوارث ہو۔ کچھ رشتہ داروں نے تمہیں پالا، پھر انہوں نے بھی تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اکیلا چھوڑنے کی روایت تو ہم جنات میں بھی نہیں ہے، اور انسانوں کے متعلق تو ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت شائستہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ روشنی نے جواب دیا، ملکہ، ظالم تو ہر قوم میں ہی ہوتے ہیں، چاہے انسان ہو یا جنات۔ ملکہ نے کہا، دیکھو روشنی، تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم اس محل کو اپنا گھر سمجھو اور ہمیں اپنے لوگ۔ تمہارے بچے تمہاری طاقت بنیں گے۔ تم خوش رہا کرو، آہستہ آہستہ تم خود کو یہاں کا عادی بنا لو گی۔ چلو اب نیچے چلتے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ملکہ اور روشنی چھت سے نیچے چلے آئے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت روشنی شفا خانے میں داخل ہوئی۔ بڑھیا جنزادی کوئی صفوف بنانے میں مصروف تھی۔ روشنی نے بڑھیا کو سلام کیا اور بولی، جنات کی شہزادی، میں نے سنا ہے کہ جن کبھی بیمار نہیں ہوتے، تو پھر یہ شفا خانہ کس لیے ہے؟ اور تم ہر وقت کون سے معجون بنانے میں مصروف رہتی ہو؟ بڑھیا ہنسی اور بولی، شاید تم نے یہ نہیں سنا کہ جنات آپس میں بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو چوٹ پہنچا کر سیدھے اسی شفا خانے میں چلے آتے ہیں۔ روشنی نے کہا، میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں، کیا میں سیکھ سکتی ہوں؟ بڑھیا جنزادی نے روشنی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بولی، بالکل سیکھ سکتی ہو۔ انسان چاہے تو کیا نہیں سیکھ سکتا، ویسے بھی انسانوں میں سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ روشنی نے کہا، پھر مجھے بھی جادو سکھائے نا۔ وعدہ کرتی ہوں، بہت محنت کروں گی۔ بڑھیا جنزادی بولی، ایک بار پھر سوچ لو۔ روشنی بولی، پہلے سوچا ہے پھر آپ کے پاس آئی ہوں۔ بڑھیا ہنسی اور کہنے لگی، ہاں وہ تو میں جانتی ہوں، تم ارادوں کی بڑی مضبوط ہو۔ روشنی نے پوچھا، پھر بتائیں کب سکھائیں گی؟ بڑھیا نے کہا، ملکہ سے پوچھ کر عشاء کے بعد میرے پاس آ جایا کرو۔ شروعات میں روزانہ 1 گھنٹہ سکھاؤں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت بڑھاتی جاؤں گی۔ یہ سن کر روشنی چل پڑی۔ بڑھیا نے اسے پکارا، روشنی، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، اپنے جادو سے کسی کو تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ کبھی کبھی انتقام کی آگ میں کسی کو جلاتے جلاتے انسان خود بھی جل جاتا ہے۔ مگر روشنی نے بڑھیا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور شفا خانے سے باہر چلی گئی۔ روشنی نے جب ملکہ سے جادو سیکھنے کی اجازت لی تو ملکہ بہت خوش ہوئی۔
اس نے بخوشی روشنی کو جادو سیکھنے کی اجازت دے دی۔ ملکہ سے اجازت ملنے کے بعد روشنی عشاء کے بعد 1 گھنٹے کے لیے بڑھیا جنزادی کی کٹیا میں جادو سیکھنے کے لیے جانے لگی۔ وہ بہت محنت کے ساتھ جادو سیکھنے میں اپنے دن رات ایک کر رہی تھی۔ 2 درجن کنیزیں روشنی کے 25 بچوں کی پرورش پر مامور تھیں۔ صرف چھوٹا بیٹا فیروز ملکہ کی گود میں پرورش پا رہا تھا۔ فیروز یا تو روشنی کے پاس ہوتا یا ملکہ کی گود میں، اسی لیے اسے محل میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اسی طرح 9 ماہ گزر گئے۔ فیروز 9 ماہ کا ہو چکا تھا۔ وہ ایک خوبصورت مگر سانولا اور صحت مند بچہ تھا۔ ایک دن ملکہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی کنگھی کر رہی تھی اور فیروز بستر پر کھیل رہا تھا۔ وہ تیز تیز اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ ملکہ مڑ کر اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ فیروز کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک چڑیوں کا غول اڑتا ہوا کھڑکی کے کمرے کے اندر آیا اور فیروز کے اوپر اڑنے لگا۔ فیروز انہیں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ فیروز تیز تیز ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا اور منہ سے غوں غاں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اچانک فیروز نے اپنے ایک ہاتھ کو اوپر کیا تو ایک چڑیا اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی۔ ملکہ حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ جس طرف اپنے ہاتھ کو گھماتا جاتا چڑیاں اسی سمت میں اڑتی جاتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے غصے میں ہو۔ اسی لمحے ساری چڑیاں اڑتی ہوئی کھڑکی سے واپس چلی گئی۔ ملکہ نے کنگھی رکھی اور فیروز کی طرف بڑھی۔ ملکہ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا پوتا ایک طاقتور جن بنے گا۔ ملکہ نے فرتے جذبات میں اسے گلے لگا لیا۔ اسی لمحے ایک کنیز کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ بولی، ملکہ جلدی میرے ساتھ چلیں۔ کچھ کنیزیں بھیڑوں کی کھال سے بستر بنا رہی تھیں۔ ایک کنیز سے غلطی ہو گئی، چھوٹی بہو اسے مار ڈالیں گی۔ ملکہ نے فیروز کو کنیز کی گود میں دیا اور بولی، اچھا تم اسے سنبھالو، میں جاتی ہوں۔ کنیز نے فیروز کو گود میں لیا۔ ملکہ غائب ہو گئیں۔ ملکہ وہاں پہنچیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ روشنی ایک کنیز کو بری طرح مار رہی ہے۔ اچانک روشنی نے کنیز کو گردن سے پکڑ کر زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھا لیا اور بولی، تجھے میں جان سے مار ڈالوں گی۔ ملکہ چلائیں، روشنی چھوڑ دو اسے۔ ملکہ کی آواز سنتے ہی روشنی نے جنزادی کنیز کو چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ملکہ روشنی کے قریب آئیں اور بولی، روشنی کیا کر رہی ہو؟ میں نے آج تک تمہیں اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ روشنی نے کہا، ملکہ ہمیشہ یہی کنیز غلطی کرتی ہے، بلکہ اتنی غلطیاں کرتی ہے کہ میں اس کی غلطیاں ٹھیک کرا کر تھک چکی ہوں۔ وہیں ملکہ کی ایک اور بہو کھڑی تھی۔ ملکہ نے وہاں کے انتظامات اس کے سپورٹ کیے اور روشنی کو لے کر محل کی طرف چل پڑی۔ ملکہ نے کہا، روشنی اتنا جنون اچھا نہیں ہوتا ہے، خود کو سنبھالو۔ جب سے جادو سیکھنے لگی ہو بہت غصے میں رہنے لگی ہو۔ باتیں کرتی ملکہ اور روشنی محل میں پہنچ گئیں۔ روشنی نے ملکہ سے معذرت کی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ روشنی اس وقت 4 سال کی تھی جب اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ پڑوس کی خالہ صغرا آئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ روشنی وہیں فرش پر بیٹھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ خالہ صغرا نے کہا، روشنی کی ماں، جب سے تیری یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تجھے میں نے بیمار ہی دیکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ تیری بیماری ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ روشنی کی ماں نے کہا، خالہ میری بیماری کا میری بیٹی سے کیا تعلق؟ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ خالہ صغرا بولی، وہ تو ٹھیک ہے مگر اولاد خوش قسمت ہو تو ماؤں کے دن بدل جاتے ہیں۔ روشنی کی ماں نے کہا، اور اگر شوہر کو ہی پرواہ نہ ہو تو اس صورت میں عورت کے نصیب نہیں پھوٹتے کیا؟ آپ روشنی کے باپ کو کیوں نہیں سمجھاتی ہیں؟ شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں مگر آج تک اس شخص نے اپنی کسی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا۔ گھر میں ایک سبزی تک نہیں لاتا ہے، چاہے ہم 2 دن بھوکے پڑے رہیں۔ کیا میرا علاج کرانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پہلے تو وہ نکما تھا، پچھلے 3 سالوں میں وہ اتنا نکما ہوا ہے کہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ روشنی بیٹی ہے اس کا بھی اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ خالہ صغرا نے کہا، ہے کہاں وہ؟ نظر نہیں آ رہا۔ روشنی کی ماں نے کہا، پی کر پڑا ہوگا کہیں، ایک ہی تو کام آتا ہے اسے، پینے کا۔ نہ جانے یہ بیماری اسے کہاں سے لگی ہے۔ سارے خاندان میں کسی کو پینے کی بیماری نہیں، بس ایک میں بد نصیب ہوں جو خود سے شرمندہ ہوں۔ خالہ صغرا بولی، تو خود سے کیوں شرمندہ ہوتی ہے؟ میں خود نذیر سے بات کرتی ہوں۔ روشنی کی ماں نے بیزاری کے ساتھ کہا، ہاں سارا خاندان تو پہلے ہی بات کر چکا ہے، تم بھی کر لو، شاید وہ تمہاری ہی سن لے۔ روشنی 2 سال کی تھی جب اس کے باپ کو اس کے کسی دوست نے پینے پر لگا دیا۔ وہ ایک کمزور آدمی تھا۔
اس بیماری میں خود کو ڈبوتا چلا گیا، اور اتنا کہ 2 سال بعد تو اس کی شکل پہچان کے قابل نہ رہی۔ روشنی کی ماں ہر عورت کی طرح جیسے تیسے اپنا وقت گزار رہی تھی، اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ کوششیں انسان کی جان لے جاتی ہیں۔ روشنی کی ماں کو کینسر ہو گیا۔ پتہ تب چلا جب کینسر آخری سٹیج پر پہنچ گیا۔ پہلے پتہ چل جاتا اگر نذیر بیوی کو بر وقت ہسپتال لے جاتا، مگر اسے تو اپنے دوستوں اور پینے سے فرصت ہی نہیں تھی۔ نشے نے اسے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ 1 سال کے اندر اندر روشنی کی ماں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے مرنے پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ بیچاری نے شادی کے بعد سے کوئی سکھ نہیں دیکھا تھا۔ روشنی کی ماں کو دنیا سے گئے تیسرا دن تھا۔ اس کے کل تھے، کل پر سارا ہی خاندان اکٹھا تھا۔ کل خانی کے بعد روشنی کی چچی محلے کی کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں روشنی وہاں چلی آئی، کہنے لگی، چچی ابو کب آئیں گے؟ چچی نے جواب دیا، بڑی مشکل سے اب تو نظر آنے لگا ہے، باہر مہمانوں کے پاس ہی بیٹھا ہے، جا باہر جا کر دیکھ۔ یہ سن کر روشنی گھر سے باہر چلی گئی۔ ہمسائی نے روشنی کی چچی سے کہا، اے تبسم، روشنی کی ماں کا رنگ ہلکا سا سانولا تھا اور باپ کا رنگ تو خیر بہت اچھا ہے، پھر یہ لڑکی روشنی کس پر چلی گئی ہے؟ کتنی کالی ہے۔ چچی نے جل کر کہا، ارے بھائی کہنا تو نہیں چاہیے مگر سچ یہی ہے، جیسی شکل کالی ہے ویسے مقدر بھی کالا ہے۔ جب سے پیدا ہوئی ہے اس گھر سے تو خوشیاں ہی چلی گئی ہیں۔ نذیر بھائی نشے کا عادی ہو گیا، اس کی ماں بیمار رہنے لگی اور آج بیماری کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ ہمسائی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، ویسے سچ ہی کہہ رہی ہو۔ یوں روشنی کی زندگی جو پہلے ہی مشکل تھی اب جہنم بننے والی تھی۔ خاندان میں کہیں بھی روشنی کو پذیرائی نہ ملتی، پذیرائی تو دور کی بات، اسے منحوس بنانے کے لیے اس کی رنگت ہی کافی تھی۔ ہمارے معاشرے میں حسن کا ایک معیار گوری رنگت ہے۔ روشنی کی ماں مر چکی تھی، اس لیے وہ اپنی قدر و قیمت ویسے ہی کھو چکی تھی۔ باپ کے نشے کی عادت کی وجہ سے خاندان میں کوئی بھی اس کے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ روشنی کی زندگی کی تباہی کی یہ دوسری وجہ تھی۔ اوپر سے رہی سہی کسر اس کی کالی رنگت نے پوری کر دی تھی۔ نفرت کرنے کے لیے اب اس کی کالی رنگت ہی کافی تھی۔ ماں کے وفات کے 2 مہینے بعد اس کا باپ گھر سے لاپتہ ہو گیا۔ کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ بھائیوں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر نذیر کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ تھانے میں بھی رپورٹ درج کروا دی تھی، مگر ہماری پولیس بھی اپنی مرضی سے کام کرتی ہے۔ تھک ہار کر روشنی کے چچا چپ کر کے بیٹھ گئے اور بھائی کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب مشکل یہ آن پڑی تھی کہ روشنی کا کیا بنے گا، اس کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا۔ کوئی آگے بڑھ کر 5 سال کی روشنی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ کالی رنگت کی مالک روشنی خاندان بھر میں نحوست کا سمبل بنی ہوئی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ روشنی کے دادا اس کی کفالت کا ذمہ اٹھاتے، لیکن چونکہ وہ خود بڑے بیٹے کے پاس رہ رہے تھے، ان کی بڑی بہو نے روشنی کو رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے مطابق اس کا یہ احسان ہی کافی تھا کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں ساس اور سسر کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی ذمہ داری تو دیور بھی لے یا ساری ذمہ داریاں ہم ہی اٹھائیں۔ روشنی کے چچا آصف تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنی بیوی تبسم سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کی دیر تھی، روشنی کی چچی نے اسے منحوس قرار دے کر گھر میں رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ روشنی ان دنوں اپنے دادا کے گھر ہی تھی، مگر بڑی چچی نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ جلد از جلد روشنی کا بندوبست کیا جائے۔ چھوٹی چچی کی باتیں جب روشنی کے دادا تک پہنچی تو انہوں نے بیٹے کو گھر بلا لیا اور اس کی خوب سرزنش کی۔ بیٹا بہت شرمندہ ہوا۔ یوں روشنی اپنے چھوٹے چچا آصف کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ روشنی کی چچی تبسم کا رویہ پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ روشنی کی عمر اسکول جانے کی ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی زیادتی تو اس کی چچی نے اس کے ساتھ یہ کی کہ اسے اسکول جانے نہیں دیا۔ روشنی اس بات پر بہت روئی مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اس کی چچی نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو پال رہے ہیں، اس کا خرچہ کون دے گا ہمیں؟ کل کو اس کی شادی کرنا پڑی تو شادی کا خرچہ بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے گھر میں کون سی دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں کہ ہم پرائی اولاد پر اندھا دھند خرچہ کرتے جائیں۔ اس کے نشئی باپ نے تو ہمیں آنا ٹکا نہیں دینا، اور میں تو کہتی ہوں کہ اس کالی کلوٹی سے بیاہ کون رچائے گا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ہمارے سینے پر ہی بیٹھی رہے گی۔ چاروں ناچار تبسم چچی نے روشنی کو رکھ تو لیا تھا، مگر اس کی گھر میں 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں تھی۔ وہ نوکرانیوں کی طرح گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی اور اس کے بدلے میں جو 2 وقت کی روٹی اسے دی جاتی وہ بھی احسان چڑھا کر دی جاتی۔ بات بات پر چچی اس کی پٹائی کر دیتی
اور اتنا مارتی کہ روشنی کے چہرے اور اس کے جسم پر چچی کی انگلیوں کے نشان پڑ جاتے۔ روشنی کے چچا آصف کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹے تو اپنی دنیا میں مست رہتے، جبکہ بیٹی نے 1-2 بار روشنی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو اسے چچی نے اتنا مارا کہ اس نے اپنی ہی کزن کے قریب آنے سے توبہ کر لی۔ یوں روشنی کا بچپن اس سے چھین لیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، روشنی 17 سال کی ہو گئی۔ چچی نے بڑی کوشش کی کہ روشنی کی شادی ہو جائے مگر نہ ہو سکی۔ چچی کا یہی واویلا تھا کہ اس کالی کلوٹی کو کون اپنی گھر کی بہو بنائے گا۔ چچی کا ایک بھانجا کامران تھا، روشنی کا ہم اثر ہوگا۔ اس نے چچی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ روشنی سے بات کرنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا، مگر روشنی اس سے بلا وجہ بات کرنے سے کتراتی تھی۔ چچی نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا۔ ایک دن چچی نے کھیر پکائی اور روشنی کو کہا کہ وہ کھیر پروس میں دے آئے۔ روشنی کھیر کی ٹرے اٹھائے باہر چلی گئی۔ تبسم چچی کا بھانجا اپنی خالہ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ چچی نے کہا، دیکھ کامران، جوانی ہر کسی پر آتی ہے، مگر بندے کا کوئی معیار بھی تو ہوتا ہے، یا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے گند پر ہی گرنا ہے؟ کامران نے کہا، ارے خالہ، گپ شپ کرنے پر بھی تجھے اعتراض ہے کیا؟ ضروری تو نہیں بندہ گھر ہی بسائے، دل لگی بھی آخر کسی چڑیا کا نام ہے۔ چچی نے کہا، سچ کہہ رہا ہے؟ کامران بولا، ہاں خالہ، اور کیا، تو بھی حد کرتی ہے۔ چچی نے کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے۔ کامران کا خاندان میں اپنا ریکارڈ کون سا اچھا تھا؟ میٹرک اس نے ڈنڈے کھا کر مکمل کیا، وہ بھی مشکل سے پاس ہوا۔ غلط دوستوں کی صحبت میں پڑا تو سگریٹ پینی شروع کر دی۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا اور شام کے وقت دوستوں کے ساتھ محلے کے چائے کے ڈھابے پر بیٹھتا اور ان کے ساتھ ہلڑ بازی کرتا۔ حالانکہ اس کے باپ کی کریانے کی دکان تھی اور آمدنی بھی اچھی تھی۔ باپ ہر وقت اسے بے عزت کرتا رہتا کہ وہ کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر کامران اس قدر بگڑ چکا تھا کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے آوارہ دوستوں کے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا۔ چچی تبسم ہمسایوں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ روشنی نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے چلی آئی۔ ابھی اس نے جائے نماز بچھایا ہی تھا کہ اچانک کامران کمرے کے اندر چلا آیا۔ اس نے روشنی کی کلائی پکڑ لی اور بولا، روشنی، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لے۔ روشنی نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے کہا، کامران میرا ہاتھ چھوڑ، کوئی آ گیا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ مگر کامران بولا، دیکھ روشنی، ٹھنڈے دماغ سے آخری بار میری بات سن لے، بھلے پھر کبھی نہ سننا۔ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ تیرے ساتھ ڈھیروں باتیں کروں، تجھے اپنے پاس بٹھاؤں۔ دیکھ تو میرے ساتھ چل، میں تجھے یہاں سے لے چلتا ہوں۔ روشنی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کامران کو زور سے دھکا دیتے ہوئے کمرے کے باہر لے آئی۔ وہ چلائی، گھٹیا آدمی، خبیث آدمی، تو سمجھتا کیا ہے خود کو؟ پورے شہر میں اور کوئی تجھے نہیں ملی جس کی عزت پر تو ہاتھ ڈال سکے؟ جا نکل جا یہاں سے۔ اتنے میں اتفاق سے چچا آصف اور تبسم چچی بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تو کبھی کامران اور روشنی کا۔ کامران چپ چاپ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ روشنی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ چچا نے چچی سے صرف اتنا کہا، اپنے بھانجے سے کہہ دو دوبارہ یہاں نہ آئے۔ یہ کہہ کر چچا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کامران سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ چچی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، میں اپنے بھانجے کی اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی، تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر چچی نے کامران کا ہاتھ چھوڑا اور وہ چلا گیا۔ چند دن تو گھر میں گہری خاموشی رہی۔ چچی روشنی کو صرف آنکھیں دکھاتی رہتی۔ چند دن بعد چچا کو دکان کا سامان لینے دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلے دن واپس آئیں گے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چچی اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ روشنی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ روشنی نے آنکھیں کھول دیں۔ کامران نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ایک دوست نے روشنی کے بازوؤں کو قابو کر رکھا تھا۔ انہوں نے مل کر روشنی کے منہ پر کپڑا باندھا، اس کے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ وہ روشنی کو گھر سے باہر لے گئے۔ باہر گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے روشنی کو گاڑی میں زبردستی بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کامران کا ہی ایک دوست گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کامران اور اس کا دوست روشنی کو قابو کیے بیٹھے تھے۔ وہ روشنی کو کامران کے دوست کے گھر لے گئے۔ کامران کا دوست کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ 2 کمروں کا یہ مکان اس کے دوست کو باپ کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، جو آج کل خالی پڑا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی۔ کامران نے گاڑی ڈرائیو کرنے والے اپنے دوست سے کہا، تو گاڑی لے جا، جب تجھے فون کروں گا تب آ جانا۔ کامران اور اس کے دوست نے روشنی کو گاڑی سے نکالا اور گھر کے اندر لے گئے۔ کامران کے دوست نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔
کامران نے روشنی کا منہ کھولا تو روشنی نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بے ضمیر، گھٹیا آدمی۔ کامران نے زہر کا تماچا روشنی کے منہ پر مارا اور بولا، ہاں میں تو بے ضمیر ہوں، تو کون سی حور پری ہے؟ اللہ نے حسن نہیں دیا تو اتنی اکڑ ہے، اگر حسن مل جاتا تو کسی کو زمین پر نظر نہ آتی۔ روشنی نے کہا، تیرے منہ سے اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا ہے۔ کامران اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھا اور بولا، جو آج میں تیرے ساتھ کرنے والا ہوں، اس کے بعد تیرے منہ سے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ روشنی چلائی، میرے قریب مت آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کامران وہیں رک جا، تجھے تیری ماں کی قسم۔ مگر کامران نے روشنی کو پکڑ لیا۔ روشنی کی چیخ نکلی اور وہ زندگی سے کوسوں دور چلی گئی۔ روشنی تتلی کی مانند تھی، ایک غلیظ شخص نے اسے ہاتھ لگایا اور اس کے سارے رنگ اڑ گئے۔ وہ روشنی جو محض اس لیے قابل نفرت تھی کہ اس کی رنگت کالی تھی، اس کا باپ نشہ کرتا تھا اور اس کی ماں کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو کر برسوں پہلے دنیا سے چلی گئی تھی، وہ اس لیے قابل نفرت تھی۔ مگر ان تمام وجوہات میں کہیں بھی روشنی کا قصور نظر نہیں آتا تھا، تو پھر وہ سب کے لیے کیوں قابل نفرت بن گئی؟ قصور روشنی کا نہیں تھا، اس بے حس بے ضمیر معاشرے کا تھا، جس نے روشنی کو قابل نفرت بنا کر اس سے اس کے سارے رنگ ہی چھین لیے۔ روشنی قابل نفرت نہیں تھی، قابل نفرت وہ معاشرہ تھا جس نے روشنی کو اس کے بنیادی حقوق سے ہی محروم رکھا۔ نہ جانے اس کا باپ زندہ تھا یا نہیں، مگر ظالم معاشرہ اس کے سر کی چادر نہ بن سکا۔ وہ صرف اس لیے ہر طرف سے ٹھکرائی گئی کہ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ صرف کامران بلکہ اس کے دوست نے بھی روشنی کے دوپٹے کو داغدار کر دیا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے کامران نے گاڑی منگوائی، آدھی مری روشنی کو گاڑی کے اندر ڈالا اور قریبی چوک پر اسے گاڑی سے دھکا دے کر نکل گئے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چوک پر پڑی تھی۔ صبح ہوئی، چچی تبسم روشنی کے کمرے میں آئیں۔ روشنی اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ چچی نے پورا گھر دیکھ ڈالا مگر روشنی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اتنی صبح وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، مگر پھر بھی چچی نے بڑے چچا کو فون کر دیا۔ بڑے چچا یہ سنتے ہی دوڑے چلے آئے۔ روشنی غائب تھی۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو تلاشی کے دوران ایک خط ملا جس پر مختصر لکھا ہوا تھا، میں یہ گھر اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے اپنا جیون ساتھی مل گیا ہے۔ چچی نے تو میری شادی کرنی نہیں ہے اور میں مزید اپنی زندگی یہاں برباد نہیں کرنا چاہتی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو اسکول ہی نہیں گئی تو خط کیسے لکھ رہی ہوں۔ یہ خط میں نے اپنے جیون ساتھی سے لکھوایا ہے۔ آج ہم کورٹ میں نکاح کر لیں گے۔ چچا جان، اگر آپ نے مجھے آنے کی اجازت دی تو میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی بدنصیب بھتیجی روشنی۔ چچی تبسم وہیں زمین پر بیٹھ گئیں اور سینہ کوبی کر کے دہائیاں دینے لگیں۔ ہائے میرے اللہ، میں تو کب سے اس کلموہی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اب اس کالی شکل والی کو کوئی اپنی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا تو میں کیا کرتی؟ کسی گائے بیل سے اسے بیاہ دیتی۔ ہائے میرے اللہ، اس چھٹانک بھر کی ماچس کی تیلی نے میرے گھر کی عزت کو آگ لگا دی۔ دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، اسی لیے خاندان کا کوئی بندہ اس کلموہی کو اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے نیکی کی اور اس نے میری نیکی میرے ہی منہ پر دے ماری۔ آپ کے بھائی آئیں گے تو میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ تو مجھے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ بڑے چچا جو خود صدمے کی حالت میں پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے بولے، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں خود آصف سے بات کروں گا اور اس بارے میں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچی تبسم بولی، بھائی صاحب، میں عزت کی ماری اپنے منہ پر تالا لگا لوں گی مگر کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ چچی نے اپنے موٹے موٹے آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھتے ہوئے کہا۔ بڑے چچا اٹھے اور خط لے کر گھر سے نکل گئے۔ آہستہ آہستہ صبح کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ روشنی چوک پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لاوارث پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد چند راہگیر جمع ہو چکے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ روشنی کے قریب جائے اور اسے اٹھائے۔ اسی اثنا میں ایک بڑھیا دھاڑے مارتی مجمعے کے قریب آئی اور روشنی سے لپٹ کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی، ہائے میری بچی، تجھے کہاں کہاں میں نے نہیں ڈھونڈا۔ ایک آدمی بولا، یہ لڑکی کون ہے اور مائی تو کیا لگتی ہے اس کی؟ بوڑھیا روتے ہوئے بولی، یہ بدنصیب میری بیٹی ہے۔ روشنی رات سے گھر سے غائب ہے، میں رات سے ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہوں۔ روشنی ہوش کر میری بچی، تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تیرا یہ حال کس نے کیا ہے؟ دوسرا آدمی بولا، یہ پولیس کیس ہے، اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال جاؤ اور تھانے میں اس کی FIR درج کراؤ۔ بڑھیا بولی، ہاں بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ایک آدمی نے رکشہ روکا، رکشے والے کو کرائے کے پیسے بھی دیے اور بولا، اس ماں بیٹی کو فوراً ہسپتال پہنچاؤ۔
سب نے روشنی کو سہارا دے کر رکشے کے اندر بٹھایا۔ بڑھیا بھی رکشے میں بیٹھی اور رکشہ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی رکشہ آدھے راستے میں ہی گیا تھا کہ بڑھیا نے رکشے والے سے کہا، بیٹا ادھر رکشہ روکنا ذرا۔ رکشے والا بولا، ماسی ہسپتال تو ابھی دور ہے۔ بڑھیا بولی، مجھے علم ہے، بس میں تجھے کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر رکشے والے نے بریک لگائی۔ وہ پیچھے مڑا ہی تھا کہ بڑھیا نے ایک زوردار تماچا اسے دے مارا۔ تماچا پڑتے ہی رکشے والا وہیں بے ہوش ہو گیا اور بڑھیا روشنی کو لے کر غائب ہو گئی۔ روشنی کے چچا واپس آئے۔ خاندان کے سارے بڑوں کی بیٹھک لگی۔ ہر کوئی سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا روشنی خاندان کی عزت کو دھول کی طرح اڑا کر چلی گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا اڑا کر نہیں گئی، ہم سب کے سروں میں دھول ڈال کر گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا روشنی نے ہماری ناک کٹوا دی، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ ایک بار اس کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں رہ رہی ہے، ہماری عزت مٹی میں ملانے کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ آخر روشنی کے دادا کھڑے ہوئے اور بولے، روشنی کا نام اب کوئی نہیں لے گا، وہ ہمارے لیے مر گئی، اس قصے کو یہیں دفن کر دو۔ یہ کہہ کر دادا چلتے بنے۔ روشنی کوہ کاف پہنچ گئی۔ روشنی کو زخمی حالت میں شفا خانے پہنچا دیا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ شفا خانے کی بڑھیا جنزادی نے روشنی کا علاج شروع کر دیا۔ روشنی کو کوہ کاف لانے والا جنزاد تھا جو بھیس بدل کر بڑھیا کی شکل میں انسانوں کی دنیا میں گھوم رہا تھا۔ جنات تو بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر روشنی انسان زادی تھی، اسے ٹھیک ہونے میں کئی دن لگ گئے۔ اس دوران شفا خانے کی بڑھیا جنزادی نے اپنے جادو کے زور سے روشنی کے ماضی اور حال کو کریٹ ڈالا، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، حتیٰ کہ ملکہ سے بھی نہیں۔ 2 ہفتے بعد روشنی کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، تو جنزادی نے روشنی سے کہا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زخم اپنے حالات خود بتا دیتے ہیں، مگر میں تمہیں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ زندگی تمہیں ایسے موڑ پر لے آئی ہے جہاں تم زندگی سے اپنی خوشیوں کا سودا کر سکتی ہو۔ اللہ نے تمہیں صرف اعصابی طور پر مضبوط نہیں بنایا، بلکہ تمہارے اندر بڑی بڑی صلاحیتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اور میں انہیں اپنے جادو کی طاقت سے دیکھ سکتی ہوں۔ روشنی نے کہا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ صاف صاف بتائیں۔ جنزادی بولی، تم شہنشاہ کے محل کی تقدیر بدل سکتی ہو، شہنشاہ کی نسل کو آگے بڑھانے کی طاقت رکھتی ہو، محل پر چھائے نحوست کے بادل تمہاری وجہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ سن کر روشنی کہا لگا کر ہنس پڑی۔ وہ ہنستی جا رہی تھی جبکہ بڑھیا جنزادی اطمینان سے روشنی کو دیکھ رہی تھی۔ روشنی کی ہنسی رکی تو اس کے آنسو گرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، جنزادی، میں تو اپنے مقدر پر چھائے نحوست کے بادل ہٹا نہیں سکی، تو کسی کی نحوست بھلا کیسے ختم کروں گی؟ کیوں مذاق کر رہی ہو؟ جنزادی نے کہا، میں نے تمہیں بتا دیا، اب یقین کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے، تمہیں جلد خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور وہی ہوا۔ ملکہ کو روشنی کے بارے میں بتا دیا گیا۔ ملکہ نے روشنی سے بات کی۔ روشنی اس دنیا میں واپس کیا جاتی جہاں اسے صرف نفرت ملی تھی؟ اس نے یہیں جنات کے درمیان کوہ کاف میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر یہ فیصلہ بہت مشکل تھا، مگر درست ثابت ہوا۔ روشنی اپنے نرم و گداز بستر پر گہری نیند سو رہی تھی کہ ملکہ نے اسے ہلایا۔ اٹھ جاؤ روشنی۔ روشنی ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ ملکہ نے کہا، خیر ہے؟ لگتا ہے کوئی ڈراونا خواب دیکھ رہی تھی۔ روشنی نے کہا، جی ملکہ، ڈراونا خواب ہی دیکھ رہی تھی۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب اٹھ جاؤ، دیکھو باہر شام ہو رہی ہے، آسمان پر گہرے بادل ہیں، لگتا ہے بارش ہوگی۔ کچھ جنزادیاں سیب کے باغ میں سیب توڑنے کے لیے جانے والی ہیں، میں نے سوچا تم بھی چلی جاؤ، تمہاری سیر ہو جائے گی۔ روشنی نے کہا، بہت شکریہ ملکہ، میں ضرور جانا چاہوں گی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چچی تبسم کمرے میں گہری نیند سو رہی تھیں۔ ان کے ساتھ والے بیڈ پر چچا آصف سو رہے تھے۔ اچانک چچی نیند میں ہی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ شور کی آواز سن کر چچا کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چچی نے اپنے گلے کو پکڑ رکھا ہے اور خود ہی اپنے گلے کو زور سے دبائی جا رہی تھی اور خود ہی تڑپ رہی تھی۔ چچا اٹھے اور چچی کی طرف لپکے۔ تبسم، تبسم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ چچی نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ چچی نے چچا کو دھکا دیا، وہ سامنے صوفے پر جا گرے اور چچی نے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ چچا چچی کے پیچھے بھاگے۔ رک جاؤ تبسم، مگر چچی اپنے آپ میں نہیں تھی۔ چچی بیٹی کی شادی کر چکی تھی مگر بیٹے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ شور شرابہ سن کر وہ بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ چچی باہر کا گیٹ کھولنے ہی والی تھی کہ چچا نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا اور چلائے، جلدی آؤ، اپنی ماں کو پکڑو۔ چچی کی چیخو پکار سے گھر کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ مجھے۔ بیٹے بھی ماں کی طرف بھاگے۔ سب نے مل کر چچی کو قابو کیا۔
شور کی آواز سن کر محلے والے بھی آ گئے اور باہر سے چچا کو پکارنے لگے، آصف، خدا خیر کرے، یہ کیسا شور ہے؟ اندر کیا ہو رہا ہے؟ چچی کی حالت کسی پاگل جنونی کی مانند ہو رہی تھی۔ تھک ہار کر بیٹوں کو مل کر ماں کو رسی سے باندھنا پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چچی کی حالت بتدریج نارمل ہونے لگی۔ چچی پر ایک ایسا شدید دورہ پڑا تھا جس نے نہ صرف چچی بلکہ پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ چچا محلے والوں کو اپنا دکھ سنا کر واپس بھیجنے لگے۔ محلے والے چچی کی حالت دیکھتے دعائیں دیتے اور چلے جاتے۔ کچھ بزرگوں نے چچا سے کہا، بھائی یہ تو صاف صاف کسی جن کا سایہ لگ رہا ہے، بیوی کو کسی اچھے عامل کے پاس لے کر جاؤ۔ چند دن بعد خبر آئی کہ کامران اور اس کے دوست گاڑی میں جا رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ بہت زبردست تھا، تینوں کی حالت تشویشناک تھی۔ بدقسمتی سے کامران کے دونوں دوست جان بر نہ ہو سکے۔ کامران ICU میں داخل زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ چچی کے ساتھ اس رات واقعے کے بعد ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب انہیں اپنے بھانجے کے بارے میں علم ہوا تو وہ روتی دھوتی ہسپتال پہنچ گئیں۔ ہسپتال میں بہن کے گلے لگ کر وہ بہت روئیں۔ چچی رات اپنے بھانجے کے پاس ہسپتال میں ہی رک گئیں اور بہن کو ایک رات آرام کے لیے گھر بھیج دیا۔ اس دن آدھی رات کو کامران کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا بے ہوشی کی حالت میں ہی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ چچی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو بھانجے کی آکسیجن نکلی ہوئی تھی۔ چچی نے اپنے چپل پہنے اور کامران کی طرف لپکیں تاکہ اس کی آکسیجن لگا سکیں۔ جیسے ہی چچی نے آکسیجن اٹھایا، چچی کے سامنے روشنی کھڑی تھی۔ روشنی نے چچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کیسی ہو چچی؟ میرا حال نہیں پوچھو گی؟ بھانجا تو تمہیں بہت پیارا ہے۔ چچی خوفزدہ نظروں سے آنکھیں پھاڑے روشنی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روشنی نے کہا، جانتی ہو میں جنزادی بن گئی ہوں، پتہ ہے شہنشاہ کوہ کاف کی بہو بن چکی ہوں، اس کے محل کی سب سے لاڈلی بہو ہوں۔ شہنشاہ کے بیٹے کے 25 بچوں کو جنم دیا ہے میں نے۔ چچی ڈرتے ڈرتے روتے ہوئے بولی، کامران مر جائے گا، مجھے آکسیجن لگانے دے۔ روشنی نے کہا، میں نے ہی تو اسے یہاں پہنچایا ہے، میں تو چاہتی ہوں مر جائے۔ چچی نے کہا، روشنی معاف کر دے، کامران کو چھوڑ دے۔ روشنی نے چچی کو دھکا دیا اور کامران کے منہ پر آکسیجن لگا دیا۔ آکسیجن لگتے ہی کامران کی سانس بحال ہونے لگی۔ روشنی نے کہا، اس رات کیا ہوا تھا چچی؟ وہ تو نہیں ہوا تھا جو تو نے خاندان والوں کو بتایا تھا۔ چچی روتی ہوئی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ روشنی چلائی، اس کی زندگی چاہتی ہے تو ابھی یہاں سے دفع ہو جا اور جا کر سب کو اس رات کی حقیقت بتا، ورنہ تو بچے گی نہ یہ شیطان بچے گا۔ یہ سنتے ہی چچی کھڑی ہو گئی اور بولی، میں جاتی ہوں، میں ابھی جاتی ہوں۔ چچی ننگے پاؤں آدھی رات کے وقت پیدل ہی گھر کی طرف بھاگی۔ آدھی رات کے وقت گھر میں ایک اور عدالت لگی۔ خاندان کے سبھی بڑے موجود تھے۔ چچا پریشان تھے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ چچی کسی پتے کی مانند تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ اس کے قریب روشنی کھڑی تھی، مگر روشنی چچی کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ غیر معمولی حالات دیکھ کر قریبی محلے والے بھی جمع ہو گئے۔ چچی مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے سب کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، مجھے معاف کر دیں، میرا بھانجا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس رات روشنی گھر سے نہیں بھاگی تھی، میرا بھانجا اپنے دوستوں کے ساتھ روشنی کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ چچا آصف بولے، تبسم، یہ کیا بکواس ہے؟ چچی بولی، جب آپ نے کامران کو گھر آنے سے منع کیا تھا تو اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی، مگر میری بدقسمتی کہ کامران نے وہ کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی وقت روشنی وہاں ظاہر ہو گئی۔ روشنی کو دیکھتے ہی سب ہکا بکا رہ گئے۔ روشنی کے آنسو اس کے گالوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ وہ بولی، کامران نے صرف مجھے اغوا نہیں کیا بلکہ چچا جان تمہارے خاندان کی عزت کو داغدار کر کے اسے بیچ چوک پر پھینک دیا تھا۔ یہ سنتے ہی دادا گرجے، آصف، روشنی کیا کہہ رہی ہے؟ تیری اس جلاد بیوی نے ہم سے کون سا بدلہ لیا ہے؟ روشنی نے مختصراً اپنی آپ بیتی سنائی اور بولی، دیکھو دادا جان، دیکھو اپنی پوتی کو، آج وہ کیا بن گئی ہے، وہ ایک جن زادی بن گئی ہے۔ تم سب نے مجھے نفرت کے علاوہ دیا ہی کیا ہے، مگر دوسری دنیا کی مخلوق نے مجھے قبول کیا، مجھے محبت دی۔ کیا میری رنگت کا کالا ہونا میرا گناہ بن گیا تھا؟ چچا شرمندہ کھڑے تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ دادا نے روتے ہوئے کہا، روشنی واپس لوٹ آؤ میری بچی۔ روشنی نے کہا، نہیں دادا، میں جادو سیکھ چکی ہوں اور اس نفرت نے میرے اندر اتنی نفرت بھر دی ہے کہ میں یہاں آئی تو سب کو مار ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر روشنی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اسی وقت چچی کی بہن کا فون آیا کہ کامران اب اس دنیا میں نہیں رہا۔
کامران کے قل ہوتے ہی چچا آصف نے تبسم چچی کو طلاق دے دی۔ چچی کا پورا خاندان ان کی منت کرنے آیا، یہاں تک کہ چچی خود بھی گھر آئیں اور آصف چچا کے پیروں میں گر گئیں، مگر چچا نے انہیں معاف نہیں کیا۔ نفرت کی ایک کہانی نے نفرت کی کتنی کہانیوں کو جنم دیا، کتنی زندگیاں برباد کر دیں۔ روشنی چلی گئی اور لوٹ کر دوبارہ نہیں آئی، مگر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے روشنی کو کئی بار انہی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد روشنی کے باپ کا بھی پتہ چل گیا۔ ہسپتال میں انہیں نشے کی حالت میں بے ہوش کسی نے پہنچا دیا تھا۔ اتفاق سے محلے کا ہی ایک آدمی وہاں موجود تھا۔ اس نے روشنی کے باپ کو پہچان لیا اور فوراً اس کے گھر اطلاع دی، مگر نشہ کر کر کے اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ بمشکل اپنی سانسیں پوری کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ نذیر کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ اس کی زبان پر روشنی کا نام تھا، جیسے وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا ہو۔ اس کے بھائی اور بھابیاں اس کے بستر کے گرد جمع تھے، سب خاموش تھے۔ نذیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید وہ اپنی زندگی کے فیصلے اور روشنی کے ساتھ کیے گئے اپنے سلوک پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے آخری سانس لی اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ روشنی کے بغیر یہ زندگی ایک خالی پن بن کر رہ گئی تھی، جہاں صرف پچھتاوے کی گونج باقی تھی۔ نفرت کی زنجیریں جو روشنی کی زندگی سے شروع ہوئی تھیں، اس کے خاندان کو بھی جکڑ چکی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ روشنی کے خاندان کے افراد بھی عجیب و غریب بیماریوں اور حادثات کا شکار ہونے لگے، جسے کسی نے ان کی نسل پر نحوست کی مہر لگا دی ہو۔ وہ سب اکثر راتوں کو بے چین ہو کر اٹھ جاتے، جیسے انہیں روشنی کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں۔ یہ سب ایک طرح کا انتقام تھا جو روشنی نے براہ راست نہیں بلکہ اپنے چھوڑے ہوئے اثرات کے ذریعے لیا تھا۔ وہ اب انسانوں کی دنیا میں ایک کہانی بن کر رہ گئی تھی، ایک ایسی کہانی جو ہر دل میں ایک خوف اور پچھتاوا جگاتی تھی، ایک یاد دہانی کہ نفرت ہمیشہ نفرت ہی پیدا کرتی ہے۔